السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں، آپ لوگ ضرور کمنٹس دیا کریں، پھر اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ ہمیں جو ہے ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا کریں، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں فالو کر لیا کریں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کل شام 6 بجے سے جو ہے سیز فائر ہوا ہے، یعنی جنگ بندی ہوئی ہے، اور پھر 48 گھنٹے بعد یعنی 2 دن کے مراد یہ ہے کہ آج یہ جمعہ کا دن ہو گیا اور ہفتے کی شام پاکستانی وقت کے مطابق دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ لڑائی نہ شروع ہو، چونکہ دیکھیں ڈرنے کی ہماری کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو نہیں سوچتے، یہ بھائی ان کی سوچ ہے، وہ نہ سوچیں، لیکن ہم تو سوچتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا نا۔ تو یہ کہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اب یہ کہ اللہ ان کو عقل دے، بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے، چونکہ میرا دل صرف یہ دکھ رہا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف جو ہے اللہ کا نام لینے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ یہ ہے، اگر دیکھو ہندوستان سے جنگ ہوتی تو وہ ایک الگ بات تھی، وہ تو پھر ہم کہتے کہ دے مار 4.5۔ اب کوئی ہماری اس پیار کو کمزوری نہ سمجھے، یہ میں بس واضح کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ حالات بڑے ٹینس چل رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے کہ جو پاکستانی فضائی حدود ہیں ان کو بند رہنے کا کہا گیا ہے۔ کچھ آرمی ویکلز ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، تو میں اپنے بچوں سے، اپنے سب سے ہی میں بات کرنا چاہوں گا۔ بچوں کو میں اس لیے مخاطب کرتا ہوں چونکہ نوجوان بچے ہیں، ان کے پاس کیمرے ہیں آج کل کے جدید، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، وہ تو مزے کے اندر اڑے دیکھ یار اڑے یوں فوٹو کھینچ لیتے ہیں یا ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہماری اگر کوئی بھی جو ہماری فوج کی گاڑیاں اگر موو کر رہی ہیں ادھر سے ادھر، موو مانے چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کدھر نہیں جا رہی، کتنی گاڑیاں، یہ ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی ہمارے فوجی جوان کہیں اسپتال میں زخمی آتے ہیں یا ان کی ڈیتھ باڈی آتی ہے تو آپ نے بالکل نہیں بتانا، بالکل بلیک آؤٹ کر دیں، جیسے طالبان نے کابل میں کہہ دیا کہ جی بالکل بلیک آؤٹ، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک جنگی ٹیکٹس ہوتی ہے جس کے تحت جو ہے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ کل بڑا مطلب کہ فائٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ہوئی ہے، اللہ کرے عقل میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ جی کچھ شر پسند طالبان جو ہے وہ افغان حکومت میں گھس گئے ہیں۔ دیکھیں لڑائی تو لڑنی ہے، نیبر ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم نہیں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ کہ ہم سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بیچارے افغانیوں کا ہوگا، غریبوں کا، چونکہ پہلے ہی پوری دنیا ان کے خلاف ہے۔ ایک لے دے کے پاکستان بچا تھا، ہندوستان نے ان کو جو ہے ٹیررسٹ کہا۔ تو یہ جو اللیگل رجیم ہے افغانستان میں، اب اس کے پیچھے آج دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی بات آئی ہے، نیشن میں بھی بات چلی ہے کہ یہاں پہ القاعدہ بھی پائی جاتی ہے، تو وہ جواز پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا ادھر ایران کے خلاف جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اسرائیل، پھر اسرائیل اس کو رجیم چینج کریں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم رجیم چینج کریں گے۔ رجیم کے معنی اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، یعنی ایک طبقہ، ایک گروپ، ایک کلٹ، اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ وہ رجیم کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے بھی طالبان کو کل سے رجیم کہنا شروع کر دیا ہے،
تو ہم تو وہی بات ٹو کریں گے جو ہماری حکومت نے ہمیں کہی ہے. اور دیکھیں ہم تو اپنی فوج کے ساتھ ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں مانتے. جہاں بات میرے وطن کی میری فوج کی آ جائے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں. ہم اپنی فوج سے نہ ادھر نہ ہم ادھر. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اب لڑائی یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی باتوں پہ چلنا. اچھا ہمیں دکھ صرف یہ ہے کہ دیکھیں 40 سال تک ہم نے اپنے برادر اغوان بھائیوں کی جو ہے مدد کی. ہم نے اپنی جائیدادیں دے دیں، اپنے منہ کا نوالا ان کو دے دیا. لیکن اتنی بڑی بے وفائی، اتنی بڑی غداری کہ ایک ہندوستان کی گود میں بیٹھ کے اور آپ نے ہمارے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا. ایسا تو نہیں. تو یہ کہ اب جو مہاجرین ہوتے ہیں ان کو تو جانا پڑتا ہے، جو پناہ گیر ہوتے ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے بات. رہی ہندوستان کی، ہندوستان دھمکی دے رہا ہے. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا ہندوستان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لڑائی کر سکے. اور اگر اس نے لڑائی کی تو یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ ہوگا جو آج تلک دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا. جب میں بات اشاروں کنائیوں میں کرتا ہوں تو سمجھ جایا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. جس دھرتی پہ اگر پاکستان نہیں تو پھر اس دھرتی پہ کسی اور ہندوستان کو بھی رہنے کا حق نہیں. اگر مسلمان دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ RSS کے غنڈے بھی دنیا میں نہیں ہوں گے. پاکستان ایک بڑے ہی عجیب و غریب وقت سے گزر رہا ہے اور اس پر ہمارے حکومت وقت کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جو انتشار ہے اندرونی اس کو اتنی ہوا نہ دی جائے. دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا. اب اس کو ضمانت دو، اس کو رہا کرو تاکہ وہ اپنی پارٹی کو اکٹھا کرے. کل عمران خان کا ایک بیان آیا کہ جی اگر آپ مجھے پے رول پہ نکالیں باہر تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں، کچھ اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. اب یہ ایک بڑی گڈ اپرچونٹی تھی گورنمنٹ کے لیے، وہ پے رول پہ اس کو رہا کر دیتی. پے رول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کچھ وقت کے لیے جو ہے آپ جیل سے باہر آتے ہو لیکن آپ کی سزا چل رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ وقت کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے آپ باہر آتے ہو لیکن آپ کی سزا چل رہی ہوتی ہے. اس کو پے رول کہتے ہیں. اب ہندوستان نے دھمکیاں دینا شروع کری ہیں. پاکستان نے اپنی تمام فضائی حدود جو سینٹرل پاکستان ہے وہاں کی بند کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. ادھر کراچی میں جو ہے اغوان بستیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی قبضہ گروپ، قبضہ مافیا وہ حکومت کی زمینوں پہ جو ہے اپنا قبضہ جمانے آ گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جام محمد جوکھیوں کی زمین ہے، یہ فلانے پنور کی زمین ہے، یہ جو ہے فلانے کھوڑوں کی زمین ہے، یہ فلانے بھٹو کی زمین ہے. دیکھیں حکومت سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ حکومت سندھ کو واپس جانی چاہیے اور مال مفت دل بے رحم والی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے مہمان تھے بیچارے، چلے گئے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ کہ ہم آپس میں جو ہے اس قسم کا رویہ نہ رکھیں اور جو اوریجنل پلاٹ تھے جس کے لیے حکومت نے ریزرو کیے تھے وہاں پر وہی چیز بننی چاہیے جو حکومت نے ریزرو کیے تھے. وہ تو ایک عارضی طور پر ان کو بٹھایا گیا تھا جب وہ مہاجرین بن کر آئے تھے. اچھا دیکھیں یہ جو طالبان رجیم ہے افغانستان میں،
ان کے ذرا سے غلط فیصلہ لینے سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا مفاد دیکھا، انہوں نے اپنی انا دیکھی، انہوں نے ان لوگوں کا کچھ نہیں سوچا جو بیچارے اتنے دن سے دوسرے ممالک میں رہ رہے تھے۔ سعودی عرب نے کبھی بھی ان کو ویزا یا وہ نہیں دیا۔ آج جتنے بھی افغانی ہیں سارے پاکستانی پاسپورٹ پہ ہیں۔ 12.5 یا پتہ نہیں 15,000 شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے پکڑ کے پاکستان کو دیے کہ لیجیے تمہارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے یہ افغانی آئے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں، سب محکمہ شناختی کارڈ، محکمہ پاسپورٹ میں سب رشوت خور بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنا پیٹ گرم کرنے کے لیے رشوتیں لے لے کے حرام کھا کھا کے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس زمانے میں آفیسر تھا جب یہ شناختی کارڈ ایشو ہوا ہے، اس آفیسر اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی اولادوں کو پھانسی چڑھائی جائے، اس کی تمام جائیداد کو جو ہے وہ قرق کیا جائے، اور ان کو چھوڑا نہیں جائے۔ اور جو ٹیررسٹ اس وقت پاکستان کا ہوتے ہوئے وہ دوسروں کی جنگ لڑ رہا ہے، ان کو سب کو نگاہ میں رکھا جائے۔ جب یہ معاملہ رفع دفع ہو تو ان کی نیشنلٹیاں کینسل کی جائیں اور ان کی جائیداد جو ہے اس کو کیا جائے۔ اور ابھی فی الحال فوری طور کے اوپر ان کے ہاں جو مال و آمدنی آ رہی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، اس پہ نگاہ رکھا جائے کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کچھ یہ لوگ رمسم کی پیسے لے کے آ رہے ہیں، کچھ یہ اغوا کر رہے ہیں، کچھ بینک ڈکیتیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک محب وطن ہمارے ہاں آفیسر پیدا نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں کہ ہمارے ہاں محب وطن آفیسر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں بہت ہی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تو نہیں ہوا، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ یہاں پہ قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے تھے طالبان کے حکم کے اوپر، تو ان کو جو ہے مار گرایا گیا ہے۔ 30-34 کی اطلاع آ رہی ہے، اب پتہ نہیں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ ایک تو میں یہاں پر آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا یہ کہ بھائی آج کل جتنی خبریں چل رہی ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ریڈیو ٹی وی پہ، اس میں 99% جو ہے غلط خبریں، 1% صحیح ہے۔ جو صحیح کریڈیبل جرنلسٹ ہیں آپ ان کی خبر سنا کریں، جو ادھر کی بھڑکا دیں کہ ہم نے اتنے مار دیے، ہم ان کا یہ کر دیں گے۔ دیکھیں یہ آگ بھڑکا رہے ہیں، ہم کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے وطن پہ کسی نے حملہ کیا تو ہم اپنے وطن کو ضرور ڈیفینڈ کریں گے، ضرور دفاع کریں گے، اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ ماشاءاللہ تمام قبائل جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان آرمی کے ساتھ ہے۔ ہمارے بلوچ ساتھ ہیں، ہمارے پنجابی، سندھی، ہمارے بلوچ، پٹھان، گلگتی بلتستانی، کشمیری، سب الحمدللہ ساتھ ہیں۔ ہاں چلتے چلتے میں ایک میسیج کنوے کروں گا انڈیا کو کہ دیکھیں ہوش کے ناخن لیں، یہ جو ڈرٹی گیم آپ کھیل رہے ہیں نا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ وی نو ویری ویل اس گیم کو، ہم سے زیادہ آپ کیا جانو گے۔ سن 70 کی دہائی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہم نبٹتے چلے آ رہے ہیں۔ افغان جو ہے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ 1947 میں جب اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوئی جہاں پر پاکستان کو قبول کرنا تھا، واحد افغانستان ملک تھا جس نے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا 1947 میں۔ اس کے بعد انہوں نے 48 میں ہنگامہ کرنا شروع کیا، پھر انہوں نے 50 میں کیا،
جب 50 میں کیا اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے نوابزادہ خان لیاقت علی خان کو قتل کروایا. جس شخص نے، اکبر نام تھا اس نے قتل کیا، وہ افغانی تھا. پہلے تو یہ بلا روک ٹوک آ جایا کرتے تھے، اب جا کے تھوڑی سی سرحد بندی ہوئی ہے. اور میں پھر حکومت پاکستان سے کہنا چاہوں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے جو 10% بارڈر رہ گیا ہے اس کے اوپر فینس لگائی جائے اور اس معاملے سے پاپ کاٹا جائے. فی الحال جتنی بھی تجارت ہے وہ بند کی جائے. فی الحال جتنی بھی کوئی میڈیسن یا میڈیکل کے جو ویزے وغیرہ ہیں وہ بند کیے جائیں. فی الحال ان سے بالکل کٹ آف ہو جائے، اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لو ان لوگوں سے. جب بات ساری سورٹ آؤٹ ہو جائے، بات بن جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.